बहरहाल मैं अब उस फनकार के लिए माहौल बनाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा संजीदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने सारी रात मुशायरा सुना है, लेकिन अगर मैं मुशायरे के हवाले से बात करूँ तो आप ये समझ लीजिए कि इस मुशायरे में एक ऐसे शायर को अब हमें सुनना है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हमारी नई नस्लों की तरबियत और ऐसी शायरी जिनसे नई नस्लों की तरबियत हो, ऐसी शायरी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। मैं अगर एक हवाले से उनका तारुफ और कराऊं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली दूरदर्शन पर एक न्यूज़ रीडर की हैसियत से उनकी पूरे मुल्क में शिनाख्त है। और उनका कमाल ये है कि जब वो न्यूज़ रीडिंग कर रहे होते हैं, जब वो ख़बरें पेश कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपनी गज़ल का कोई शेर सुना रहे हैं, और जब अपनी गज़ल सुना रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हालात हाज़रा पर तबसरा कर रहे हैं। अदबी पर्चे मीज़ान के मुसन्निफ़, मीज़ान के मुदीर और कई अदबी जरायद और कई किताबों के मुसन्निफ़ जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। एक बहुत मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज मुशायरे में ये हुआ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां घटता गया। तमाम शोरा ने अपना कलाम पढ़ा चले गए। बड़े शायरों की ये बात होती है कि उनकी बात नाज़िम मुशायरा मानता है। मैं सबसे छोटा शायर हूँ, सबसे कम इल्म आदमी हूँ, इसलिए मुझे इस वक्त तक रोके रखा। लेकिन इबाद भाई माशाल्लाह आप भी स्टेज पर नहीं हैं। आ रहे। मैं इबाद साहब को एक बात ये बता देना चाहता हूँ अपनी मोहब्बत से कि अगर आज के मुशायरे से नदवे को निकाल दिया जाए तो 500 सामीन भी मुशायरे में नहीं मिलेंगे। जो हकीकत है उसका एतराफ़ करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ। मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा, कुछ मेरे नौजवान जिन्हें मैं सूरतों से जानता हूँ, मेरे नदवे के कुछ अहबाब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे अहबाब जिन्हें मैं सूरतों से जानता हूँ, मुशायरों में देखता हूँ, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए वो अपने नदवी होने का सबूत दें। शायरात को देख के आपे से बाहर ना होना चाहिए, ये हमारी तहजीब नहीं है। मुशायरा हमारा तहजीबी इदारा है, तफरी का सामान नहीं है। मुशायरा बैतबाजी का नाम नहीं है कि आप एक जुमला आप कहें एक मैं कहूँ। बस अब मैं कुछ गुस्ताखी नहीं करूँगा। अगर आपने मोहब्बतों से सुना तो मैं सुनाऊँगा, नहीं तो देर बहुत हो गई। दरी क्या वो जाने दीजिए, नहीं जाने दीजिए, मैं आपसे मुखातब हूँ। नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं करता जो बहुत से लोग करते हैं। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बतें दरकार है। मुशायरे बहुत पढ़ता हूँ, मुशायरे बहुत छोड़ता हूँ, मुशायरों की भी ज़रूरत नहीं। कुछ इस वक्त में ऐसा हो जाए कि ये रहे कि अदबी तहजीबी इदारा मुशायरा मुनक़िद हुआ और यहाँ से हम कुछ लेकर गए, मैं आपसे कुछ हासिल करके गया। इजाज़त है आप सबकी, बस आपकी मोहब्बतें मिलेंगी। पता नहीं क्या क्या मूड था इबाद भाई पढ़ने का, सब ख़त्म सा हो गया, लेकिन अब मूड बनाएंगे आप सब लोग तो पढ़ो। दरिया को सुखाने से मियाँ कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। कोई सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत सीटियाँ बजाई आपने शायरात को देख, लेकिन मेरी तहजीब ये इजाज़त नहीं देती। ये मैंने अपने बड़ों से ही सीखा, आपसे ही सीखा, वही बात मैं कह रहा हूँ। दरिया को सुखाने से मियाँ कुछ नहीं होगा, सूरज को बुझाने से मियाँ कुछ नहीं होगा। महफूज करोड़ों के दिलों में है ये सुन ले, महफूज करोड़ों के
دلوں میں ہے یہ سن لیں، قرآن جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن بہت شکریہ آدم، میں پڑھوں گا بالکل دوبارہ۔ ابھی تو میں ذرا خود کو لائن پہ لا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے باتیں۔ دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، سورج کو بجھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لیں، قرآن جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا۔ بڑی دہائی دی گئی، یہ لکھنؤ ہے، یہاں کی تہذیب ہے، لیکن تہذیب کو ہم نے خود ختم کر دیا۔ تہذیب کو کوئی اڈوانی تھوڑی ختم کرنے آئے گا، ہم نے اپنی تہذیب کو خود ختم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے تم پر ظالم قوم مسلط کر دی جائے گی۔ باجپئی کو بھی تو وزیر اعظم اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا نا، اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اعمال خراب تھے تو ظالم کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا۔ محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لیں، دیکھیں موڈ بنتا جا رہا ہے میرا۔ محفوظ کروڑوں کے دلوں میں ہے یہ سن لیں، قرآن جلانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا۔ سنو میرے دوستو، میرے یہ نوجوان، یہ جو اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہیں، میں محبت کے حوالے سے ان کی ایک شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا بات۔ سورج کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، کردار بناؤ تو کوئی بات بنے گی۔ ملاحظہ کیجیے، کردار بناؤ تو کوئی بات بنے گی، شاہوں کے گھرانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، شاہوں کے گھرانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا، دریا کو سکھانے سے میاں کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں قسمیں تو مشاعروں میں نہیں کھاتا، اس لیے کہ زیادہ تر جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن میں ایمان کی بات کہہ رہا ہوں کہ واقعی آج کے مشاعرے کے زینت آپ سب ہیں۔ اگر آپ جیسے محبت کرنے والے ہوں تو اس زبان کو کوئی نہیں مار سکتا۔ دیکھیے حضرات، سچ بولنے دیجئے، ہم لوگ شعرا تو کچھ پیسہ بھی لیتے ہیں، رقم بھی لیتے ہیں، لیکن آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، خرچ کر کے آتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مشاعرہ کا ایک بڑا انقلاب ہے کہ اردو تہذیب کے اس ادارے میں جہاں شراب کی تعریفیں ہوتی ہیں، عیاشیوں کی باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے جسموں کی باتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اپنے اسلاف کی دین کی اور ایمان کی بات بھی ہوتی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سارے۔ آئیے قدم آگے بڑھتے ہیں۔ 60 سال کے بعد ایک فیصلہ ہوا، فیصلہ جیسا بھی آیا، لیکن آپ کا بھائی ایک شعر کہتا ہے، کبھی آپ کے بھائی نے آپ سے الگ بات نہیں کی۔ جب ندوے پر گستاخی کی تھی حکومت نے، اس وقت بھی علیمی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں، ندوے کے سلسلے میں صرف میں نے شعر کہے تھے۔ مجھے ہمت بہت ہے آپ کی دعا سے، اور ہمت ملے گی۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ سب یہ کردار کی بدولت ہے، ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے۔ شریکوں، جو بھی بابری مسجد کی شہادت میں عباد بھائی شریک تھا، اس کا بدترین انجام ہوا۔ بس میڈیا دکھاتا نہیں ہے۔ میڈیا کیوں دکھائے گا کہ وہ آپ کا نہیں ہے؟ سب یہ کردار کی بدولت ہے،
ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے، فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت ہے۔ دیکھیں ایسے نورانی شخص نے میرا استقبال کیا، اس سے میری بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ سب یہ کردار کی بدولت ہے، ٹھوکروں میں تیری حکومت ہے، فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت۔ بہت شکریہ، بڑی نائب۔ سنیے بھائی آپ بھی ذرا سا سنو میرے دوستو، بڑا مزہ لیا آپ نے مشاعرے کا، مجھے بھی اپنی محبتیں دیں۔ بابری مسجد ہو کہ مسجد اقصیٰ ہو کہ ابھی دلی میں ایک مسجد شہید ہوئی تھی، مسجد نور، میرے بزرگوں، علماء کرام، دانشور حضرات، یہ تمام مساجد میرے آقا کے امتیوں کے لیے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہر مسجد اپنی میں اہمیت رکھتی ہے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، حوصلے کی بات کرنی ہے۔ فیصلہ ہو گیا غلط لیکن اس کی باقی ابھی عدالت ہے، جو وراثت میں ہم نے پائی ہے وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ بہت شکریہ ادا، بڑی نا۔ اگر ایک شعر بھی جھوٹ کہوں تو داد نہ دیجیے گا، اور اگر سچ بات کہوں تو میرا حق ہے آپ پر کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں۔ بس یہی ہے، سب کچھ عطا کر دیا آپ کی دعاؤں سے، کچھ نہیں جانتا تب بھی سب کچھ عطا کر دیا خدا نے۔ پورے 33 سال ہو گئے مشاعرے پڑھتے ہوئے، 34واں سال چل رہا ہے، 33 سیکنڈ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں اگر اس کی عطا نہ ہو۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ بہت شکریہ، اور آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کا پہلا ملک ہے جاپان جس میں آپ حجاب نہیں کر سکتے۔ دنیا کا پہلا ملک ہے جاپان جس میں آپ قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ دنیا کا پہلا ملک ہے جاپان جس میں قرآن کریم کے ساتھ گستاخی کی۔ اس حوالے سے پیش کرتا ہوں، اہل علم و دانش کا مجمع ہے، مجھے کہنے دیجئے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور جمعہ کے دن آیا، قیامت جمعہ کے دن آئے، قیامت صغریٰ تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں۔ احمد حسن صاحب تقریر کر کے چلے گئے، انا ہزارے کے حوالے سے اگر وہ پڑھا کرتے، فیس بک دیکھا کرتے تو میرے اشعار بھی فیس بک پر دیکھتے کہ انا ہزارے کی پہلے دن کی تحریک سے آج تک کی تحریک پر میں روز 4 شعر کہتا ہوں، اور الحمدللہ تب بھی 4 شعر کہے جب انا ہزارے نے اپنی تحریک ختم کر کے مودی کے گن گانے شروع کر دیے۔ صرف آپ کے بھائی نے کہے شعر، کسی نے نہیں کہے۔ جس نے سانسیں ہمیں عطا کی ہیں اس سے ہم لو نہیں لگاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے گا حضرات، جس نے سانسیں ہمیں عطا کی ہیں اس سے ہم لو نہیں لگاتے ہیں، بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں، بھول بیٹھے ہیں ہم خدا کا کلام، زلزلے اس لیے بھی آتے ہیں۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں۔ جاپان ایمبیسی کو میں نے ان کی زبان میں بھی بھیجے، انگریزی میں بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی۔ ایک چیلنج میں نے پیش کیا ہے جاپان ایمبیسی کو، جاپان کو اگر ختم ہونے سے بچانا ہے تو میں نے کہا کہ یہ 4 مصرے میرے
याद कर लो और इस पर अमल कर लो। आदाब। भूल गया, पता नहीं क्या पढ़ रहा था। नहीं, मैं तो कुछ दूसरी दुनिया का आदमी हूँ, मैं अली मियां के सिलसिले का आदमी हूँ। मैं लम्हा भर में वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। जिसके सदक़े में सब कुछ मिला वहीं पहुँच जाइए, वहीं से सब कुछ मिलेगा, और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। क्या है? जिसने सांसें हमें अता की हैं उसे हम लो नहीं लगाते हैं, भूल बैठे हैं हम खुदा का कलाम। ज़लज़ले इसलिए भी आते हैं, खैरियत इसमें है कि तौबा करे। शरीक हो हज़रात, खैरियत इसमें है कि तौबा करे, वरना इंसान डूब जाएगा। खैरियत इसमें है कि तौबा करे, वरना इंसान डूब जाएगा। अब भी कुरान को गर नहीं समझा, सारा जापान डूब जाएगा। आदा, बहुत शुक्रिया, पढ़ता हूँ। खैरियत इसमें है, ठीक है ना इबाद भाई, काम ठीक हो रहा है? देखिए, मैं आपके मुशायरे का काम भी कर रहा हूँ और दीन का काम भी कर रहा हूँ जी। दीन हमें मिलेगा तब दुनिया मिलेगी। हमारा मसला यह है कि हम एक के आगे सर नहीं झुकाते, पूरी दुनिया के आगे सर झुकाते हैं। एक के आगे सर झुकाना आ जाए, पूरी दुनिया आपके सामने सर झुकाए। खैरियत इसमें है कि तौबा करे, वरना इंसान डूब जाएगा। अब भी कुरान को गर नहीं समझा, सारा जापान डूब जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रात, अल्लाह सलामत रखे आप सब लोग। मूड बना दिया एक छोटे शायर का, एक तालिब इल्म का मूड। अल्लाह वाले तो चले गए, मैं एक गुनहगार हूँ, लेकिन अब जैसा भी हूँ बहरहाल आपका हूँ। अब भी कुरान को गर नहीं समझा, सारा जापान डूब जाएगा। आखिर के 4 मिसरे, उसके बाद गजल पेश करूँगा। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? हमें मालूम ही नहीं, इसलिए कि मीडिया तो आपका है नहीं। मीडिया तो उनका है जिनका ये पूरी दुनिया बज़ाहिर है। हालांकि दुनिया तो दुनिया वालों की है, और दुनिया वाले जब उसके हो जाएंगे तो फिर दुनिया भी उसी की है। फ़लस्तीन में आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है। बैतुल मुक़द्दस की अज़मतों को तोड़ने के बाद, गिराने के बाद वहाँ मैखाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। मुझे माफ़ कीजिए, दुनिया में 55 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं, सब के सब चुप हैं। इबाद भाई, मैं ये कहता हूँ कि ये इस्लामी मुल्क नहीं है बल्कि सलामी मुल्क हैं, जो एक शैतान को, अमेरिका को सलामी देते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आज आपके साथ क्या हो रहा है फ़लस्तीन। तू बड़ा ही करीम है मौला, कौमे गमगीन की हिफाजत कर। सुनिए हज़रात, तू बड़ा ही करीम है मौला, कौमे गमगीन की हिफाजत कर। जंग इस्लाम दुश्मनों से है, तू फ़लस्तीन की हिफाजत कर। जंग इस्लाम दुश्मनों से है, तू फ़लस्तीन की हिफाजत। बहुत शुक्रिया हज़रात। अब मैं गज़ल पर आ गया हूँ। तमाम सियासी लोग मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, सब मुझे चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे एक शायर हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो एक बड़े दर्जे पर चले गए, उनको बड़ा दर्जा दिया गया। लेकिन मैंने एक बड़े मजमे में एक बात ये कही, हुकूमत ने ऐलान किया कि अरबी, फ़ारसी, उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जब उन्होंने नाम बताया तो अरबी, फ़ारसी, उर्दू यूनिवर्सिटी का नाम है इबाद भाई मान्यवर काशीराम।
میرے لیے دعائے خیر کیجئے کہ میں نے 10,000 کے مجمع میں یہ کہا کہ جب علی میاں ندوی کا نام موجود ہے اس یونیورسٹی میں تو کسی اور کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ اس صدی میں اتنا بڑا نام ہوتے ہوئے اور لکھنؤ میں ہوتے ہوئے ماننےور کاشیرا، حالانکہ کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا، لیکن میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں، لہٰذا کسی کے برا لگنے کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ ان کو ادھر نیچے بھیج دیجیے گا، نیچے بھیج دیجیے گا اور لاہور پڑھیے گا، اس کے بعد میری طرف دیکھیں۔ اب مطلب سن لیجیے گا حضرات، آئیے میری طرف۔ پھر وہی فیصلہ 60 سال کے بعد اور مطلب پیش کرتا ہوں، مایوسی ہمارے مذہب میں کفر ہے، سماعت فرمائے۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، میں ڈوب کے پڑھ رہا ہوں، آپ ڈوب کے سن لیجئے تو مزہ آ جائے۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا۔ بہت شکریہ، اس مطلب پر آپ نے اتنی داد نہیں دی جتنی مجھے توقع تھی، لیکن چلیے اب دوسرا شعر پیش کرتا ہوں۔ کیا ہے بات بھائی، یہ ناظم مشاعرہ بھی چلا گیا، کمال، کوئی بات نہیں، مجاہدین کے درمیان ایک خادم موجود ہے۔ لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ ہر شعر میں انشاءاللہ اسلام کا فلسفہ، حدیث کا حوالہ، قرآن کی آیت کا حوالہ ملے گا۔ یہی میرا ایمان، یہی میرا عقیدہ اور یہ میری شاعری کرنے کا جذبہ۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، ملاحظہ کیجئے گا، کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، دل میں ہو طارق بن زیاد۔ کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ بہت شکریہ، سنیے گا۔ 1400 سال پہلے میرے سرکار وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں، میرے پر جل جائیں گے۔ 1400 سال کے بعد ہمارا سائنسداں پہلے آسمان پر گیا، بتانا یہ ہے کہ یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کے قدموں کی دھول کی برکت ہے، اور سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے کا واقعہ، 1400 سال بعد کا واقعہ، 2 مصروں میں تاریخ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے گنہگار۔ وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ملاحظہ فرمائے ذرا، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ اتنی بڑی تعداد علماء، بلکہ کچھ اساتذہ بھی موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا وقت عطا کیا ہے،
कैसे आला सामईन अता किए हैं मुझे, एक तालिब इल्म को इतने अहले इल्म अता कर दिए। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, शेर बुखारी शरीफ में है। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत तक के लिए 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, हदीस और कुरान। हजरात, हमने दोनों को छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया। हम सोचते ही नहीं कि पूरी दुनिया ने हमें क्यों छोड़ दिया। हमने दोनों को छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया। समझना तो पड़ेगा, अगर आप मुशायरे में आए, कुछ साथ लेके तो जाना पड़ेगा कि कुछ मामला है, कुछ गड़बड़ी है जिसे दूर करनी है। सिलसिला ना छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, तुम हदीस व कुरान में राह खैर की ढूंढो। मुलाहिज़ा फरमाए जरा, तुम हदीस व कुरान में राह खैर की ढूंढो, खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का, खत्म हो चुका है बाब। मैं जज्बाती हो गया, होने दीजिए जज्बाती। ये जज्बाती होना भी आपके आखिरत में काम आएगा इंशाअल्लाह। तुम हदीस व कुरान में राह खैर की ढूंढो, खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। अल्लाह ताला कोई काम ले ले, अल्लाह ताला ने मुझे मुशायरे का स्टेज दिया है तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए कोई काम ले ले। जब हम आखिरत में दोबारा उठाए जाएंगे तो आँख, कान, नाक, ज़बान, हर चीज़ से सवाल होगा। मुझसे सवाल होगा, माजिद मैंने तुझे शेर कहने की सलाहियत दी थी, तूने लोगों को गुमराह किया कि मेरा पैगाम दिया। मुझे जवाब देना होगा। दुआ कीजिए कि मैं वहाँ जवाब देने में कामयाब हो जाऊँ, पुलसरात में कामयाब हो जाए जवाब देने के लिए। अभी मैं भिवंडी एक मुशायरे में गया था, शायद ईटीवी पर आएगा, आप देखिएगा, अल्लाह करे मेरा जुमला दे दे। भिवंडी में 2 मुसलमान लड़े, इबाद भाई और शिवसेना का एमएलए बना दिया। वो एमएलए मुझे मुशायरे में फंस गया इत्तफाकन। मेरे पढ़ने का वक्त आया तो मैंने पढ़ते पढ़ते उसे दीन की दावत दे दी और 10,000 के मजमे से दुआ करा दी कि अल्लाह मियाँ मैं इसे दीन की दावत दे रहा हूँ, तौफीक आप दे देना। ये आएगा ही टीवी पर। तो जिसका जो काम है वो कर दे, बाकी उस पर छोड़ दे। एक शख्स है जो मुसलमान नहीं है, उसने किताब लिखी है 100 बड़े इंसान, लिखने वाला मुसलमान नहीं, लिखने वाला यहूदी, और उसने पहला नाम मेरे सरकार का रखा। सबूत पेश करता है गुनहगार तालिबेन कि उसने पहला नाम मेरे सरकार का क्यों रखा। आखिर मजमे तक अगर मैं ईमान की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे नवाजिएगा। जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है, मुलाहिज़ा कीजिएगा हज़रत, जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। सुभान अल्लाह, क्या दीन अल्लाह ने अता किया, क्या रसूल अता किया। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज़ है हजरात इंतकाल, उसके माने मुंतकिल होने के। मलिक ज़ादा साहब बैठे हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। मुंतकिल होना, लेकिन डेथ है, मर जाना, उसमें हमें लफ्ज़ इंतकाल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं ये शेर कह रहा था तो मेरे आका की एक हदीस मेरे सामने से गुजरी, नज़रों के सामने से। आप फरमाते हैं कि ईमान वाला तो कभी मर नहीं सकता, ईमान वाला कभी नहीं मर सकता।
میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شعر کہلا دے، اللہ نے شعر بھیج دیا۔ ملاحظہ کیجئے گا، اسلام کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں۔ مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں۔ شریک ہو سب لوگ اگر میں آپ کے بات کہہ رہا ہوں۔ مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا، خواب دیکھتے بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ۔ مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں، خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ بڑی عنایت آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ غزل کے مقطع پر آ گیا ہوں اور وہی بات کہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں اختتام کروں گا۔ آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ٹھاک خوبصورت آدمی ہوں۔ ظاہر ہے بدصورتوں پہ شاعرات مرتی ہیں تو خوبصورت پہ تو بہت مرتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کردار بچا کے رکھنا ہے اگر تم مسلمان ہو، میری ذمہ داری ہے، اس سے نہیں ہٹے گا آپ کا بھائی، بس آپ دعا کرتے ہیں۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے تھے بات بھائی، ایک بوڑھی نظر آئی، بہت زیادہ وزن تھا اس پہ۔ میرے سرکار تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کہا بڑی بھی اگر اجازت دو تو یہ وزن میں اپنے سر پہ رکھ لوں۔ بڑی بھی بہت خوشی، انہوں نے کہا تم مجھے نیک آدمی لگتے ہو، میں تمہیں ایک بہت اچھی بات بتاؤں گی۔ سرکار نے وزن سر پہ رکھا، بڑی بی کو گھر پہنچایا، چلنے لگے۔ بڑی بی نے کہا تم مجھے بہت اچھے نیک انسان لگتے ہو، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ سرکار نے کہا بتاؤ۔ بڑی بی نے کہا دیکھو یہاں ایک محمد نام کا آدمی ہے، تم اس سے کبھی نہ ملنا، اس لیے کہ جو اس سے مل لیتا ہے نا پھر اسی کا ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے ہو جاؤ۔ سرکار نے کہا بڑی بی آپ صحیح کہہ رہی ہوں گے، چلنے لگے۔ بڑی بی نے کہا تم بہت نیک انسان لگتے ہو، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرے سرکار نے کہا بڑی بی میں وہی محمد ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات جو ہونا تھا وہی ہوا، بڑی بی بھی قدموں میں گر گئی اور ایمان لے آئی۔ بتانا یہ ہے کہ اس پوری دنیا کو جو اسلام کو دہشت گردی کے حوالے سے تشہیر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اخلاق اور محبت کی تلوار سے پھیلا، دہشت گردی کی تلوار سے نہیں پھیلا۔ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد۔ سنیں گا حضرات، سنیں گا میرے دوست، کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا، جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ بہت شکریہ۔ چلیے ٹھیک ہے بالکل، نہیں بالکل مہمانداری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جی یہ حضرات جا رہے تھے، 5 منٹ کے لیے اور رک جاتے تو مجھے اور خوشی ہوتی۔ نہیں چھوٹے بھائی کی بات بڑے بھائی مان لیتے ہیں۔ تشریف رکھیے۔ رہا گھر والیوں کا سوال تو وہ تو عشاء کے بعد سے ہی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ پوری رات انتظار ہوتا ہے، تب اگلے دن میں پہنچتا ہوں۔ گلے شکوے ہوتے ہیں، پھر انہیں بتاتا ہوں کہ میں لکھنؤ گیا تھا، ندوے کے علماء اور حفاظ کے درمیان شعر پڑھے، وہ بھی خاندانی ہے تو وہ مان جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کیا ماحول بنا دیا۔ ہاں وہ ہمارے سیاسی لوگ تھے، چلے گئے۔ عباد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے، فرقہ پرستوں سے لڑنے کی طاقت دے، اور آپ الیکشن میں آئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائے۔ لیکن میری ایک گزارش ہے کہ
इतने बड़े मजमे में मैं आपके लिए दुआ करा रहा हूँ कि आप इलेक्शन में आएँ, यकीनन आप आएंगे, आप जीतें, यकीनन आप जीतेंगे। लेकिन इन मासूमों को ना भूलना, इसलिए कि ये मासूम सिर्फ मोहब्बत से बोलने पर ही बहल जाते हैं, काम करो ना करो, सिर्फ मोहब्बत से बात करो। ऐसी मासूम कौम है मुसलमान कि सिर्फ वादे करते हैं, मोहब्बत से बोल लेते हैं, उसी में बहल जाते हैं, काम कोई नहीं करता, मतलब पड़ता। कोई भी पार्टी हो, माफ़ कीजिएगा मुझे। हम लोगों को सताने का मेयार एक है, शरीक हज़रात, हम लोगों को सताने का मेयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। दुआ कीजिएगा फिर कोई कल्याण सिंह या अमर सिंह ना घुसाएं आपके यहाँ, फिर पार्टी को खत्म कर देंगे दो शैतान। हम लोगों को सताने का मेयार एक है, चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है। आईना दिखा रहा हूं इस सदी के एक वली का। और वली मैंने क्यों कहा, ये उलमा बैठे हैं, हुफ़ाज़ बैठे हैं, हदीस की तमाम किताबें मोतबर हैं। इब्ने माजा में उस शख्सियत का जिक्र हुआ है, अरबपति घराने का आदमी होगा, जब देखेगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही, अरबपति आदमी अपने घराने को छोड़ के इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए निकलेगा। इब्ने माजा पहाड़ों में छुप जाएगा, पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाएगी। और इब्ने माजा में ये लिखा है कि पूरी दुनिया कहेगी अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन कौन? मुल्ला उमर। आपको मालूम है मुल्ला उमर कौन है? ये मुल्ला उमर वो मुजाहिदे कि जंग में इनकी एक आंख जख्मी हो गई थी तो हाथ से आंख निकाल के फेंक दी और फिर जंग करता रहा। ये शख्स है। इन शैतानों के कहने से कोई दहशतगर्द होता है? शैतानों के कहने से कुछ नहीं होता। उस वली का आपको चेहरा दिखा रहा हूं जिसका जिक्र हदीस की किताब में है। चेहरे अलग अलग सही किरदार एक है, लगता है उस कबीले में जीदार एक है। शरीकों हज़रात, लगता है उस कबीले में जीदार एक है, इस पार बेशुमार है उस पार एक है। आदा, बहुत शुक्रिया। लगता है उस कबीले में जीदार एक है, इस पार बेशुमार है उस पार एक है। बहुत थक गया हूं मैं, इसलिए थकने से ज़्यादा मेरे कुछ मामला जज्बाती हो जाता है। कुरान करीम की एक आयत के हवाले से शेर पेश करता हूँ। लोग कहते हैं हमें रहनुमा नहीं मिलता, रहनुमा नहीं मिलता। रहनुमा मिलता है तो कैसा मिलता है? वोटर हम हैं, जैसे हम हैं ऐसे हमारे रहनुमा हैं। अल्लाह हमें अच्छा कर देगा तो अच्छे रहनुमा बनाएंगे। भटके हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से, अपनी खताओं से भटके हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से, वरना हमारा काफिला सालार एक है। एक खुदा, एक किताब, एक रसूल, एक। भटके हुए हैं हम तो खुद अपनी खताओं से, वरना हमारा काफिला सालार एक है। एक शेर और, आदाब, खुश रहिए। ये बात भाई, एक शेर और सुन लीजिए। करबला के हवाले से लाखों करोड़ों शेर कहे गए और क़यामत तक करोड़ों शेर कहे जाएंगे। एक शेर पेश करता हूं। बैअत तलब बदलते रहे करबला के साथ, करबला के साथ। हमारे माशरे में भी हुसैन और यजीद है, पहचानिए कौन क्या है। बैअत तलब बदलते रहे कर
کربلا کے ساتھ اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے، اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے، چہرے الگ الگ صحیح کردار ایک ہے۔ یہ غزل بھی میری کافی۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، بہت شکریہ احباب بھائی، بڑھیا ہو گیا نا مشاعرہ، سب سے زیادہ حلال کی میں کھا رہا ہوں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہماری بہنیں بھی آئی تھی کافی تعداد میں، 2-3 ابھی بھی بیٹھی ہیں۔ یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو ہمارا معاشرہ بناتی ہیں، ہمارا گھر بناتی ہیں۔ اگر ایک بچے کی پرورش اسلامی نقطہ نظر سے آپ نے کر دی تو ایک جہاد کا ثواب ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ملا دیکھیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں، بہت شکریہ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آپ ہی کا شعر، آپ ہی کا شاعر، آپ ہی کی نظر کرتا ہوں، کوئی اوقات نہیں میری، ذرہ برابر الف بیتے نہیں جانتا، لیکن پوری دنیا میں جہاں اردو ہے وہاں میں گیا، اور میں نہیں گیا تو میرا یہ شعر گیا۔ میرا تو کچھ نہیں ہے اس میں، سب آپ کا ہے، اس کی عطا ہے، اس نے کن کہہ دیا اور ہو گیا۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ پھر وہیں آتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے عباد بھائی کے، اور فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لے کر دریا میں اتر جاؤ تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ ادھر ایک شخص تھا جو روز ندی میں اس پار سے اس پار جاتا تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، کبھی کشتی ملی کبھی نہیں ملی۔ اس نے کہا میرے تو مزے آ گئے، مولانا نے کیا بات بتا دی، سبحان اللہ۔ سلسلہ شروع ہو گیا آنے جانے کا۔ کافی دن کے بعد وہی مولانا جنہوں نے تقریر کی تھی وہ دریا کے ادھر ملے۔ اس شخص نے کہا کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ ادھر جانا ہے، کشتی نہیں آئی 2 گھنٹے سے۔ کہنے لگے مولانا پھر اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ لیجئے اور اتر جائیے دریا میں، راستہ دے دے گا دریا۔ مولانا نے کہا بھائی یہ ایسا ہوتا تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو مسلمان نہیں تھا اس نے کہا کہ مولانا میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، جب سے آپ کی تقریر سنی میں تو روز ایسا ہی کرتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، دریا راستہ دے دیتا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ مولانا نے کہا یہی فرق ہے کرنے میں اور کتھنی میں، اور کرنے میں یہ فرق ہے، کہنے میں عمل یہی فرق ہے۔ اگر یہ میری ملت عمل کرنا سیکھ لے تو ہر شخص جہاد کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے،
ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو بہت شکریہ۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ایک شعر اور آپ کی نظر، اول تو پوری غزل ہی آپ کی نظر ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ندوی ہوں، مظاہری ہوں، قاسمی ہوں، یہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے بنا سرکار کی محبت کے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کریم میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، محبت تو کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ یہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ صاحب سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت پہ جائے گا، نہ جانے کون سا جائے گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے کون سا جائے گا۔ کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا جو ایک کو مانے گا، ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قرآن عطا کیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا اور بولتے ہوئے قرآن سے ہمیں بتلا دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن، بولتا ہوا قرآن میرے سرکار کی حدیثیں، یہی تو ہے ایمان، اور یہی جنت میں جائے۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد۔ ابھی دلی میں ایک پروگرام تھا، الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی، پیر ذوالفقار نقش بندی، صحیح العقیدہ نقش بندی، پوری دنیا میں 50 لاکھ مرید ہیں۔ ہم نے جامعہ میں بھی ان کا پروگرام رکھا تھا، جو انہوں نے دعا کرائی، اللہ اکبر، لوگ بے ہوش ہو گئے، کیا رقت طاری تھی۔ ان کی کتابیں پڑھیے، ان کا چہرہ دیکھیے، الگ لگے گا کہ نورانی شخصیت چہرہ۔ ایسے ہوتے ہیں پیر۔ اچھا ہم پیر جو ہیں وہ پیر منگل بدھ والوں کو بنا لیتے ہیں۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر۔ یہ فرمائش ہے حضرات، کچھ اور نہ سمجھیے گا آپ، یہ کاغذ پہ انہوں نے فرمائش لکھ کے دی، میں جیب میں رکھ رہا ہوں۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ مشاعرے کی روایت نہیں، لیکن میں نے آپ کی محبت قبول کی، آگے کو نہیں۔ 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن۔ آپ سب کی طرف سے عباد بھائی کی نظر، اس لیے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت مشاعرہ سجایا۔ عباد بھائی کی طرف سے یہ شعر آپ کی نظر۔ آپ نے ماشاءاللہ ورلڈ کپ کی خوشی میں یہ مشاعرہ کیا۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ ورلڈ کپ جیتنے والے ایڈورٹیزمنٹ میں آنا بند کر دیں تو مزہ آ جائے۔ اربوں روپے کے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ہرا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کا ماسٹر ہے، اسے بھگوان کہتے ہیں، سچن تندولکر۔ میں نے سچن تندولکر کو SMS بھیجا کہ ورلڈ کپ ہم اس لیے جیتے کہ آپ نے سینچری نہیں بنائی۔ جب سچن نے سینچری بنائی ہم میچ ہار گئے۔ اپنے لیے کھیلتا ہے، ملک کے لیے نہیں کھیلتا، اور لوگ اسے بھگوان بنائے۔ جو ملک کے لیے کھیلتے ہیں اہل ایمان، انہیں ورلڈ کپ سے نکال دیا گیا۔ کیا کمال۔ چھوڑیے کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے اور طاقت دے، میرے لیے دعا کیجیے۔ 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔
ہاں ایک شعر پتہ نہیں کیسٹ میں ہے کہ نہیں، ماہ رمضان آتا ہے، سب لوگ افطار کا ہم آپ بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ایسا روزہ افطار کا اہتمام نہ کیا جائے بات بھائی جس میں غیر شرعی کام ہو۔ معلوم ہوا کہ منتری جی نے روزہ افطار کا اہتمام کیا، اس میں 90% روزے خور گئے، روزے دار کوئی بھی نہیں گیا، اور جو 10% روزے دار گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ منتری جی کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ رمضان ہے، سیاست کی کوئی دکان نہیں ہے۔ آپ کا یہ گنہگار چھوٹا بھائی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ روزے میں اور فاقے میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ سلام بھی ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ شعر سن لیجیے۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، ملاحظہ فرمائیں ذرا، شاید رمضان کے حوالے سے ایک مدت کے بعد یہ شعر کہا گیا۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ دنیا کا واحد مذہب ہے اسلام جس میں وطن سے محبت ایمان کا درجہ رکھتی ہے، لیکن شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں، ان حدود کے حوالے سے آخری شعر، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، ملاحظہ فرمائے گا، سنیے چچا، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، بڑی